अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल पे बात होती है। अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं और हमेशा से ही कोशिश रही है हमारी अपने प्रोग्राम के ज़रिए जो सतही मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू की जाए। बहरहाल आजकल मौज़ूए गुफ्तगू की सियासी सूरत हाल है, ये बात दोहराना ज़रूरी है। हर शख्स दिलचस्पी रखता है कि ये मामलात कैसे खुश उसलूबी से तय पाएंगे, और सवाल एक ही है कि आया ये जो तारीख़ मुकर्रर की गई है आम इंतख़ाबात की, क्या इस तारीख़ को इसका इनेकाद मुमकिन हो सकेगा। इसके साथ साथ जो सियासी जमातें हैं, मैं इससे पहले भी ये बात दोहरा चुका हूँ कि आम इंतख़ाबात से पहले जो एक गहमा गहमी माजी में पाई जाती थी वो देखने को नहीं मिल रही। इसकी वजह क्या हो सकती है? अब ये सोचना पड़ेगा कि क्या सियासी जमातों के पास कोई एजेंडा ऐसा है जो अवाम में ले जाए और उसके ज़रिए वोट हासिल कर सकें। दूसरा ये कि जो सियासी माहौल है वो पहले से ज़्यादा कुछ पेचीदा नज़र आ रहा है। आप ये समझ लीजिए कि हर जमात ये दुहाई देती हुई नज़र आती है कि शायद उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुकाबले के जो यकसा मौक़े हैं वो नहीं उनको मुहैया किए जा रहे हैं। और ये बात किस हद तक दुरुस्त है ये तो यकीनन अब आपके इल्म में होगा ही। जो कुछ हम प्रोग्राम्स टेलीविज़न के ऊपर देख रहे हैं, ज़राए इब्लाग़ के ज़रिए जो ख़बरें हम तक पहुंच रही हैं, उसके बाद ये समझना अब पहले के मुकाबले में क़दरन आसान है कि क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको मैसर नहीं है। बहरहाल इसका ज़रूर जायज़ा लीजिए और मामलात को समझने की कोशिश कीजिए। सियासी जमातें क्या सोच रही हैं, क्यों उनके लिए मुकाबला करना मुश्किल होता चला जा रहा है, ये समझना ज़रूरी है। दूसरी तरफ सियासी जमात में जो लोग जिनकी वाबस्तगी उनके साथ है, कारकुनान जिन्हें हम कहते हैं, उनके जो लीडर्स हैं वो क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में जानना ज़रूरी है। और इसी मुनासबत से हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम्स के अंदर। मौजूद मेहमान यहाँ पर तशरीफ़ ला रहे हैं। पिछले कई प्रोग्राम्स में मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से बड़ी खुलकर गुफ्तगू हुई है। इस सिलसिले को आज मज़ीद आगे बढ़ाया जाएगा। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमा है, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले जो मौजूद मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद मुश्ताक साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपका ताल्लुक़ है, उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा है बैरिस्टर हसन खान, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से। हसन खान मैं हमेशा इसमें कंफ्यूज रहता हूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से आपकी वाबस्तगी है हसन की, नौजवान हैं और अमली सियासत में हैं। ये बड़ी खुशाइन बात है कि नौजवान सियासत के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। तो बैरिस्टर हसन खान को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। मुश्ताक भाई, गुफ्तगू का सिलसिला आपके साथ शुरू किया जाएगा। ये फरमाइए, क्या कुछ देख रहे हैं? यकसा मौक़े की हर कोई बात कर रहा है। सियासी जमातें अमली सियासत में तो नज़र आ रही हैं, मैदान में नज़र नहीं आ रही, और मैदान से बाहर बैठ के ये दुआइयाँ दे रही हैं कि हमें मौक़े नहीं दिए जा रहे। आवाम के पास ले जाने के लिए आखिर है क्या? सवाल ये पैदा होता है। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासर भाई, आपने अभी खुद ही कहा है कि इस बारे में कोई पता नहीं है जी, और जी, हम भी इस बात को गारंटी से नहीं कह सकते जी। कि ये जो डेट दी गई है इस डेट को क्या होगा। अल्लाह खैर करे। जज साहब ने बड़ी सख्ती से मना किया, इसके बारे में कोई अबहम होना नहीं अवाम चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मसला ये है कि जो हालात हैं इस वक्त हमारे मुल्क के या पार्टियों के, जैसे आपने फरमाया ना कि किसी पार्टी के पास, अवाम के पास जाने के लिए ये लीजिए सर। जी जी मवाद क्या है, जी, वोट अगर लेंगे तो किस बुनियाद पर लिया जाएगा? आप ही बता दें कि इससे पहले ये 70 साल हो गए, यही पार्टियां, यही वोट, यही लोग किस चीज़ पे लेते रहे, और उनमें से कोई भी मैं काम। देख रहा था गुज़िश्ता रोज़ बिलावल साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब 300 यूनिट दिए जाएंगे गरीब आदमी को, और
اس کے علاوہ نوجوانوں کو پیسے دیے جائیں گے، پتہ نہیں کس مت میں کوئی پروگرام انٹروڈیوس کرانے کی بات کر رہے ہیں، کون سی سوچ ہے یہ آج بھی اسی دیکھیں کے وہ اوپر جو کر رہے ہیں ابھی، جیسے ابھی ہمارے مہر صاحب ہیں، جی جی مرتضی عباس صاحب ہیں، جی، انہوں نے جتنے کام کیے یا جن علاقوں میں کام اللہ کیے خیر کیے، اور سمجھیں کہ بڑی مشکل سے انہوں نے کام کیے، کام نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، نہیں دیا جا رہا تھا، نہیں کرنے دیا جا رہا تھا، اچھا بالکل. پہلی بات تو مجھے سمجھ میں آئی کہ کام نہیں کیے، اب تو نہیں کرنے دیا جا رہا ہے، یہ پھر میرے بھی لیے بڑا تعجب ہے. جی، یہ پھر کون بھی روک رہا ہے؟ جی. صوبائی حکومت ان کے پاس، کل اختیارات ان کے پاس، پولیس ان کے نہیں، پاس، ابھی تمام جو علاقے ان کے دیکھیں پاس. ابھی جو نگراں حکومت ہے نا، جی جی وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بالکل ہی وہ اگینسٹ ہے. اس میں ان کے آپ نے Against. دیکھا ہے کئی دفعہ کہ کئی معاملات بن جاتے ہیں. اب وجہ یہ ہے کہ جو ہماری اس وقت گورنمنٹ ہے یا پبلک ہے، جس کو ہم عام لوگ بولتے ہیں، جی بات تو ان کی ہے. جو وزیر ہیں یا مشیر ہیں یا جو بڑے لوگ ہیں، جی جی، وہ تو صدیوں سے چلتے آ رہے ہیں، صدیوں سے چلتے جائیں گے. ان کے لیے ایسا ہی. مسئلہ اس وقت جو ہے نا وہ غریب عوام کا ہے. وہ پورے پاکستان میں آپ سروے کروا لیں، جی سروے دیکھتے ہوں گے ہم سے زیادہ، آپ بہتر سمجھتے ہیں. اس وقت ملک کی حالت بڑے خراب ہے. اللہ خیر. غریب آدمی کے لیے 2 وقت کی روٹی بہت مشکل ہوگی. بالکل ایسا ہی، کاروبار نہیں ہے، متفق ہوں آپ سے. اسکول کی فیسیں نہیں ہیں، مطلب کسی چیز کو بھی آپ دیکھ لیں. اور سب سے بہترین جو کام کراچی میں ہے، ہر مہینے کے بعد جو ہے نا وہ ہم پہ ایک بم گرایا جاتا ہے بجلی کی مت میں. اچھا بجلی ہے ہی نہیں ہے، یہ بھی بڑا کمال ہے کہ جو یہ چیز دیکھ نہیں لیں ہے، جو چیز ہے ہی نہیں ہے، میسر بھی نہیں ہے. میسر بھی نہیں ہے، اس کا بھی بل ماشاءاللہ ایسا آ رہا ہے کہ اب غریب اچھا اس طرح گیس پچھلے 1 سال سے کراچی میں نہیں ہے. اور آپ بل اٹھا کے دیکھ لیں، 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے گیس کراچی میں نہیں آتی. لوگ لکڑیاں جلانے پہ مجبور ہیں، سلنڈر جلانے پہ مجبور ہیں، بڑھانے پہ، اور وہ بھی لینوں میں لگ کر، وہ بھی نہیں ملتی. وہ بھی نہیں ملتی. تو آیا اس سے اوپر اور کون سا ظلم؟ پھر یہ بتائیں کہ وہ ووٹ لوگ کس کو دیں گے اور کیوں دیں؟ کیوں نہیں؟ بات تو یہ کہ کیوں دیں؟ بالکل ایسے ہی. آپ نے کیا ان کو دیا ہوا؟ بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ کسی کے پاس کوئی ایجنڈا ہے ہاں، ہی ابھی نہیں. اللہ کرے، ہم سب کہتے ہیں دعا ہماری تو یہی ہے کہ اللہ کرے یہ الیکشن ہو جائے، کیونکہ یہ ساری چیزوں کا حل جو ہے وہ الیکشن ہے. الیکشن ہے. میں حسن سے ذرا اس بارے میں بات کرتا ہوں. حسن، کیا آپ کا خیال ہے، کیا رائے ہے؟ یہ ایک عام خیال پایا جاتا ہے کہ پاکستان کے کل مسائل کا حل عام انتخابات میں پوشیدہ ہے. میں پچھلے ہی 10 سالوں کی اگر مثال دوں، زیادہ پیچھے کی بات نہیں کرتا، جو کچھ ہوتا رہا، کیا یہ جو مسائل ہیں آپ کے خیال میں اس میں کمی آئی یا اس میں اضافہ ہوا؟ کیونکہ انتخابات بھی کہیں نہ کہیں ہوئے، اب سلیکشن ہوا یا الیکشن ہوا، جو کچھ بھی ہوا، لیکن نتیجہ آپ کے سامنے میرا خیال ہے اس کی مزید اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. ذرا اپنے خیالات کا اظہار کیجیے. یاسر بھائی، پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے آج پروگرام میں مدعو کیا، اور آپ کے پروگرام کے توسط سے دیکھنے والے تمام ناظرین کو بھی السلام علیکم. دیکھیں، پاکستان نہیں، پوری دنیا کے اندر ہر مسائل کا حل ہوتے ہیں الیکشنز، لیکن فری اینڈ فیئر الیکشنز، کہ عوام اپنا ووٹ کاسٹ کرے اور عوام جس کو منتخب کرنا چاہے اور جس سے اپنا بدلہ لینا چاہے وہ ووٹ کی صورت لے لے. یہ آپ کا ایک پولیٹیکل تھیوری بھی ہے، اور یہی آپ کا جو ہے ایک ڈیموکریسی کا جو ایک حسن ہوتا ہے، وہ ڈاکٹرائن بھی ہے ڈیموکریسی کی. سو اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز نہیں ہوتے ہیں اور یہی اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آگے پرسیو کرتی ہے، اس میں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ الیکٹڈ گورنمنٹ وہ ڈیسیجنز لے سکتی ہے جو ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں لے سکتی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ آئیں، الیکشنز کی مانیٹرنگ کریں، الیکشنز کی مانیٹرنگ کر کے فری اینڈ فیئر الیکشنز کروا کے گھر چلے جائیں. بالکل ایسا ہی. اس کے بعد جو اصل ٹیک اوور ہے ڈیموکریٹک طور کے اندر، وہ جمہوری طور کے اندر آگے الیکٹڈ گورنمنٹ کو دیں، تاکہ آگے اکنامیکل ڈائلاگز کرنے ہیں، ڈیفنس پہ ڈائلاگز ہیں، اور آپ کا سیف کنٹری پروجیکٹ ہو گیا، یا پھر بہت ساری ایسی چیزیں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ، ماس اینڈ ٹرانزٹ، اس کے اوپر تمام کام الیکٹڈ پرائم منسٹر کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس ایک مینڈیٹ ہوتا ہے. پارلیمنٹ کا بھی مینڈیٹ ہوتا ہے، عوام کا بھی مینڈیٹ ہوتا ہے پارلیمنٹ کے تھرو. جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے تب تک یہ ایک ایمبیگوٹی جو ہے وہ پبلک کے اندر رہے گی کہ یار 8 فروری کو الیکشنز ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. لیکن اب مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی ابہام ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری آنریبل سپریم کورٹ کی کلیئر ورتی اور اسٹرکٹ ڈائریکشنز ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ 8 فروری
इलेक्शन टू बी हेल्ड ऑन 8 फरवरी एट एनी by कॉस्ट। any mean, by any अच्छा, उन्होंने इंतखाबी शेड्यूल भी जारी कर दिया, उसके बाद अभी बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग भी स्टार्ट हो गई है और इंतखाबी शेड्यूल भी उन्होंने जारी कर दिया, स्क्रूटनी वगैरह सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है। अब सिर्फ टिकटिंग का मामला रह गया है जो 11 फरवरी या 11 जनवरी या 10 जनवरी ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर आवाम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज अपनी कैंपेन करेंगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान का वाहिद हल, क्योंकि जिन मुआशी हालात में पाकिस्तान 3.5 साल रहा और जिन मुआशी हालात में, चैलेंजिंग हालात में पाकिस्तान 16 महीने रहा, जी जी उनका हल आगे 5 साल की गवर्नमेंट और 5 साल की पीसफुल, फ्रूटफुल, ट्रांसपेरेंट एक चलती हुई गवर्नमेंट को अगर आप टाइम देंगे बहुत खूब, तो ही आपके मसले हल हो सकते हैं। ठीक है, दो बातें हैं इसमें। हसन, मैं दूसरी वाली बात को अब बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं आता हूं सीधा पार्टी की तरफ। ये बेहतरीन मौका है कि आपको लोग सुन रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान। बिलाशुबा कराची शहर की एक बड़ी चुनिंदा जमात थी जो कि 2018 के बाद अक्सरियत से अक़लियत के अंदर तब्दील हो गई। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि वो क्या एजेंडा है जिसको लेकर वो मैदान में दोबारा आ रहे हैं। एक तो ये सवाल आपसे होगा और दूसरा सवाल ये होगा कि वो जो खोई हुई मकबूलियत थी जो मुख्तलिफ धड़ों में बढ़ जाने के बाद कम होती चली गई, उसको कैसे बहाल किया जाएगा फिलफोर, एजेंडा क्या है, और पार्टी के अंदर जो तंजीम नौ का एक मसला रहा जो हालिया दिनों में नज़र आया, क्या वो मुकम्मल तौर पर हल हो गया, मुकम्मल तौर पर तैयारी है, ज़रा फरमाइए। यासिर भाई, पहली चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम पाकिस्तान कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई की क़यादत में ठीक है काम भी कर रही है, जिसके सीनियर डिप्टी कन्वीनर आपका मुस्तफ़ा कमाल भाई मौजूद हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार भाई भी मौजूद हैं, डिप्टी कन्वीनर्स भी मौजूद हैं। तो इस बात पे तो किसी को मीडिया हाउसेस से भी रिक्वेस्ट है कि एक इबाहम नहीं होना चाहिए कि कोई तंजीम नौ का मसला ऐसा है, क्योंकि जब एक कराची वालों की खातिर एक मर्जर का जब हमारा प्रोसेस हुआ तो कंसेंसस के साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई को कन्वीनर राब्ता कमेटी ने भी मुंतखब किया और बाकियों ने सबने एक्सेप्ट किया। तो तंजीम नौ का मामला तो यहाँ क्लियर हो जाता है कि कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई सरबराह हैं आज भी पार्टी के, और उन्हीं की डायरेक्शंस के ऊपर और उनकी सुपरविजन में पार्टी काम कर रही है। हाँ, उनकी जो पॉलिसीज हो गई, उनकी जो एक थिंकिंग हो गई, थिंक टैंक जो उनका है, उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो नीचे सीनियर डिप्टी कन्वीनर हमारे मौजूद हैं और हमारी राब्ता कमेटी मौजूद है जो करती है। अब आ जाएं आप 2018 की अक़लियत की तरफ। देखिए, 2018 के अंदर हमारा जो 85% मैंडेट 2013 का था वो किस तरह छीना गया, मेरे ख्याल में मीडिया को भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी 14 जो नशिस्तें छीनी गई थी उसमें अगर मैं आपको सिर्फ मेन सीट्स बता दूं कि शाह फैसल से 200 वोटों से हमारे एमएनए मुंतखब होने से रोके गए, सरजानी से 400 वोटों से मुंतखब होने से रोके गए। जब रिकाउंटिंग का प्रोसेस गया वो मैटर सब जुडिस हो गया। अब हमारी 14 सीटें छीन कर भी और उसके बाद अपने 30 एमपीएस ला कर भी आपके सामने है कि कराची में 5 साल में कितनी डेवलपमेंट हुई, कितनी फंडिंग लाई गई, नेशनल असेंबली का जो फंड एलोकेट होता है वो कहाँ लगा, कहाँ नहीं लगा, और कितने अवामी नुमाइंदे अवाम के बीच में थे, ये सबको पता है। अगर एमक्यूएम पाकिस्तान की मकबूलियत कम हो जाती, अगर एमक्यूएम पाकिस्तान आपके मुताबिक अक़लियत में आ जाती, तो कराची के 6 से 7 टाउन में जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने टाउन का जलसा किया उसमें हजारों का मजमा एक टाउन के जलसे के अंदर ये फैसला दे रहा है कि एमक्यूएम पाकिस्तान ही असल कराची की आवाज भी है, नुमाइंदा जमात भी है। और सबसे आसान और अच्छी बात हमारी पार्टी की क्या है, वो ये है कि हमारे कन्वीनर से लेके कारकुन तक पब्लिक के बीच में रहते हैं और इजी टू एक्सेस है। ठीक है, यानी कि ये जो अब तक की कारकर्दगी है जिसके टाउन के अंदर जलसों की तरफ मैं आगे चल के बात करूंगा, उससे मुतमईन है कि आवाम के अंदर पजीराई मिल रही है या पहले से जो मौजूद थी उसमें इजाफा हुआ है, उससे इसकी निशानदेही हो गई है? देखिए, आवाम के अल्हम्दुलिल्लाह पजीराई आपके सामने है कि 75 लाख लोग बाजियाब हुए, सबसे बड़ी एक कामयाबी। अच्छा, वो भी 75 लाख ये नहीं है कि मतलब कि हेयर से के ऊपर बात हुई हो, डॉक्यूमेंटेड है कि नादरा के रिकॉर्ड को हमने जो है वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को दिया गया, सेंसस का जो बोर्ड बना था उनको हमने दिया गया कि ये आबादी जो 1.5 करोड़ 2017 में काउंट हो रही है
وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1,29,2023 میں ہو جائے؟ اس کا مطلب کوئی بچہ پیدا اس کے بعد ہوا ہی نہیں کراچی شہر کے اندر. تو وہ انہوں نے ہمارے کنسنسس جو ہمارے گریونسز تھے اس کو ایڈمٹ بھی کیا, انیومریٹرز کا ٹائم بھی انہوں نے ایکسٹینڈ کیا, اور ٹائم ایکسٹینڈ کرنے کے بعد آپ کے سامنے ہے کہ کراچی کی آبادی پہلی بات تو کانسٹیٹیوشن میں 10 سالوں میں سینسس, لیکن اگر کوئی ایسا کانفلکٹ آ جائے تو کانسٹیٹیوشن ہی یہ ریلائبلٹی دے دیتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ذریعے کسی انٹرم لا میکنگ کے ذریعے آپ یہ کر سکتے ہیں. تو 5 سال کے اندر پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ ایم کیو ایم پاکستان کی وجہ سے پاکستان کے اندر 5 سالوں میں سینسس. ٹھیک ہے, اب یہ بنیادی نقطہ ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ واپس سے ووٹ حاصل کیے جا سکتے ہیں. کھویا ہوا جو کراچی کا ایک مقام تھا وہ ہمارا سینسس کے ذریعے الحمدللہ بحال ہوا ہے. باقی آپ کو پتا ہے ڈیولپمنٹس ہیں, مصطفیٰ کمال بھائی کا ایک ساری چیز, ایک ٹریک ریکارڈ ہے, سب کچھ ہے, وہ بالکل درست ہے ہوگا, لیکن اب سوال یہ ہوگا کہ آگے چل کے کیسے یہ ممکن ہوگا, کیونکہ جو حریف ہے جس سے براہ راست مقابلہ ہے وہ ایک بریک سے ہے. میرا مطلب ہے کہ ایک بریک لینی ہے ہمیں, تو ایک بریک یہاں پر لے لیتے, تو اس چھوٹی سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اسی سوال مزید جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی, حسن صاحب سے بات ہو رہی تھی, بیرسٹر حسن بات کر رہے تھے کچھ متحدہ قومی موومنٹ کے حوالے سے اور ان کی کاوشوں اور کوششوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایک بڑی کامیابی ان کو اس صورت میں ملی حالیہ دنوں میں کہ انہوں نے جو کراچی شہر کی آبادی ہے, یہ لفظ استعمال کرتے ہیں بازیاب کرانا. اچھا, اس کو ایسا ہی سمجھا جائے کہ جو تعداد میں جن کو شمار نہیں کیا گیا تھا ان کو شمار میں لے کر آئی, ایک بڑی کامیابی ہے. اور خیال یہ ہے کیونکہ ہم معیشت کے کیونکہ طالب علم میں ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی مسائل ہیں وہ تب ہی حل ہو سکیں گے, ممکن تب ہو سکے گا جب آبادی کا شمار صحیح کیا جائے گا. ابھی صورتحال یہ ہے کہ جب بھی ہم مثال دیتے ہیں, اپنے ملک کی بات کرتے ہیں, تو کل آبادی کا ہم ابھی تک تخمینہ صحیح طرح سے نہیں لگا پائے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہم مسائل کو حل کرنے کے کتنے اہل ہیں یہ سمجھ لینا بہت آسان ہے. میں دوسری طرف بات کو لے کے جاؤں گا. مشتاق بھائی تشریف فرمائیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. یہ فرمائیے کہ اپنی کارکردگی سے کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں, تاہم اس وقت جو سندھ کے اندر جو اتحاد بن رہے ہیں پیپلز پارٹی کے خلاف, اس سے اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو اوپر لیڈرشپ ہے وہ پریشان نظر آ رہی ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے؟ ابھی آپ نے کام کی مثال دی ہے, شہر کراچی کے لوگ اور بالخصوص سندھ کے رہنے والے مطمئن نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے. تو یہ جو اب جس قسم کے بیانات دے رہے ہیں, بہت سارے ہیں, میں اس کی طرف نہیں جاتا. مراد علی شاہ صاحب ابھی جو چیف منسٹر تھے کچھ اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی اور اس طرح کے بیانات آئے, اس سے لگتا یہ ہے کہ معاملہ جو ہے نا اب اتنا آسان نہیں ہوگا. کیا پیپلز پارٹی کے کیس میں بھی ایسا ہی ہے کہ مطمئن نہیں ہے انتخابی مرحلے کے ساتھ؟ فرمائیے. جی بالکل ایسا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو جو کام سے ہے نا وہ بڑے مسائل ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں. ٹھیک ہے, روکا جا رہا ہے, ہر جگہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. ابھی دیکھیں کراچی میں نہیں, جب نہیں روکا جا رہا تھا اس وقت کیا ہوا یہ سوال. دیکھیں مسائل اس وقت بھی ایسے ہی تھے. اچھا, جس وقت آپ دیکھیں جو آپ کی 3.5 سال کی حکومت ہے, جو وفاق کی حکومت ہے, آپ اس کو اگر لے کے دیکھیں نا تو جو پاکستان سندھ کا فنڈ لے لے, وہ آپ کے سامنے آیا کہاں گیا اور کیسے گیا. اس کے علاوہ جو گرفتاریاں, آیا دن گرفتاریاں, کسی کے اوپر جھوٹا گیس, کسی کے اوپر سچا گیس, وہ بھی لگتا رہا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جو نا کام کرنے دیا ہی نہیں گیا, نہ 3.5 سال پہلے بھی نہیں کرنے دیا, اس کو کسی نہ کسی طریقے سے روک کر رکھا. اس سے پہلے کیا, اس سے پہلے جو تھا 2013 میں تو دیکھیں کے ساتھ ختم ہو گیا تھا. نہیں, یہی تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جو کام اگر جیسے پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نے کیا, ان کو کھلا گراؤنڈ ملا, اور آج پنجاب دیکھیں پورا پیرس بنا ہوا ہے. اور کراچی کو روک کے رکھا انہوں نے. سندھ کو کبھی بھی انہوں نے مطلب یرغمالی سے آزاد نہیں کیا. اچھا, کسی نہ کسی طریقے سے انہوں نے کراچی کو یرغمال بنا کے رکھا ہے. تو آج بھی یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہوگا. دیکھیں جب یہ الیکشن آ رہے ہیں, اور ہمیں اپنی پارٹی میں پورا یقین ہے انشاءاللہ, اپنی کارکردگی بھی یقین ہے کہ انشاءاللہ اچھا ہوگا. لیکن حل یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے اور ہوگا, اور اس سارے مسائل کا. بالکل ٹھیک ہے. اگر الیکشن خدا نہ خواستہ ایسا تو کہنے نہیں ہوتے تو یہ ملک کہاں پہ کھڑا ہے پھر؟ بالکل ٹھیک ہے, یہ بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں کہاں پہ کھڑا ہے آج, ہماری معیشت کہاں ہے, اکنامی کہاں ہے, مطلب ہمارے ملک کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے. غریب سے لے کر غریب بالکل ہی دس گیا.
اگر خدا نہ کسی کی میت ہو جائے اس کو قبرستان کی قبر کی جگہ نہیں ملتی اس وقت. یہاں تک تو لوگ پانی کے مسائل ہیں, سیورت کے مسائل ہیں, روڈوں کے مسائل ہیں, نالوں کے مسائل ہیں. مطلب کراچی کے اندر ٹھیک ہے ساری پارٹیاں نہیں ہیں, ہم نے بھی کام کیا ہے, انہوں نے بھی کام کیا سب نے, لیکن مسئلہ آج دن تک جو نا حل ہے نا وہ کیوں نہیں ہے, اس کو کسی نے آج دن تک نہیں ایڈریس کرنے کی کوشش نہیں کی. چلیں آپ کی بات سمجھ لوں. میں حسن سے ذرا اس کے بارے میں, حسن فرمائیے, یہ کوئی اور سیارے سے کسی اور ملک سے کوئی حکومت یہاں پر کر رہا تھا؟ یہ جو شہر کراچی کا جو حال ہوا ہے, میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں کہ میں اس کے بارے میں کیا کہوں, میرے پاس اب الفاظ نہیں ہیں. اور اس گناہ میں یہ جو کچھ یہاں پر ہوتا رہا, سب برابر کے حصے دار رہے ہیں. شہر کراچی کے لوگ یہ جانتے ہیں. فرمائیے آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ یاسر بھائی, پہلے تو میں مشتاق بھائی کی آنیسٹی کو داد دوں گا ماشاءاللہ سے. اگر ایسی آنیسٹ سیاستدان آتے رہیں کہ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی نااہلی اپنے ہی الفاظ میں بیان کر دی کہ کراچی میں سیف سٹی پروجیکٹ نہیں ہے, کراچی میں انفراسٹرکچر نہیں ہے, کراچی میں پینے کا صاف پانی نہیں ہے, کراچی کے اندر 4 ہائیڈرینٹ ریگولرائز ہیں, اس کے علاوہ 40 ہائیڈرینٹس کے اوپر ہانی مسلم کمیشن صاحب کی جو جسٹس تھے مسلم ہانی, ان کی رپورٹ ٹیبل ہے کہ یہ ہائیڈرینٹ جو ہے وہ غیر قانونی چل رہے ہیں. آج بھی ان میں سے کتنے ہائیڈرینٹس آپریٹیو ہیں. اچھا, وہ وزیر بلدیات کی جماعت سے تھے جو ان ساری چیزوں کو لک آفٹر کر رہے تھے نا, اور وہ آج سے نہیں ایک عرصے سے وزیر بلدیات رہے ہیں. اب بات ساری یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے, اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کام نہیں کرتے, 15 سال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 1 سال کا 1000 ارب کا بجٹ بھی آپ لگا لیں تو 15 سال کا بنتا ہے 15,000 ارب. وہ گیا کہاں؟ 300 ارب اس کے اندر سے آپ ہٹا لیں جو دوسرے فنڈز ہوتے ہیں, جو دوسرے فنڈنگ کے حوالے سے ملتے ہیں, آپ کے ہیلتھ کے ہو گئے, ایجوکیشن کے ہو گئے. آج بھی سندھ کے اندر اگر آپ انٹیریئر سندھ میں جائیں تو آپ کو نظر آئے کہ وہاں پر اسکولوں کے اندر جو ڈاکومنٹس کے اندر اسکول ہیں وہاں پر جو ہے وہ بھینسیں باندھی ہوئی ہیں, وہاں پر جانور پل رہے ہیں آپ کے سامنے. آپ نے کبھی کسی ملک میں یہ نہیں سنا ہوگا کہ کوئی بچہ یا کوئی جوان بھوک سے مارا گیا. سندھ میں آپ سن سکتے ہیں کہ تھر کے اندر آئے دن اموات ہو رہی ہیں, ڈراؤٹ آ رہا ہے, وہاں پر پانی کی قلت ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن اموات ہو رہی ہیں. دیکھیں کراچی کے اندر بات ساری یہ ہے اونرشپ کی, اور معذرت کے ساتھ پیپلز پارٹی نے کبھی اونرشپ لی نہیں. ایم کیو ایم پاکستان نے ہمیشہ سے پیپلز پارٹی کو, جب اپوزیشن میں پچھلے 10 سال سے ایم کیو ایم پاکستان اپوزیشن میں رہی, تو ان کو یہ دکھاتی رہی ہے کہ بھائی آپ کچھ نہیں کریں, ہر شخص کو اپنا گھر پیارا لگتا ہے, آپ اس شہر کے اوپر ڈیولپمنٹ کے اوپر تو کام کر رہے ہیں. یہ کیسا مطلب کہ آپ سوچیں نظام ہے کہ آپ اپنے ہی شہریوں کو گننے سے ڈر رہے ہیں. بھائی ہم کسی باہر ملک سے آئے ہوئے ہوں, آپ ان کو کاؤنٹ کرنے سے ڈرے. ہم تو شہر میں رہتے ہیں. کراچی آپ کو 98% سندھ کو دے رہا ہے ریونیو, 75% فیڈرل کو ریونیو دے رہا ہے, آپ پھر بھی کراچی والوں کو کاؤنٹ نہیں کر رہے. اور جہاں تک مرتضی وہاب صاحب کی بات رہی, تو میرے خیال میں آپ ان کا سوشل میڈیا ہینڈلز اٹھا کے دیکھ لیں. مرتضی وہاب صاحب ایک جوہر کی ویڈیو ڈال دیتے ہیں, کہ کل ہی ڈالی میرے خیال میں رات میں, ایک وہاں کی ویڈیو ڈال دی, دیکھیں کام کر رہے ہیں. اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ جس روڈ سے آپ جا رہے ہیں ذرا اسی کے نیچے آ جائیں, کون سے ملک کے اندر انڈر پاس کے اندر پیور برکس لگتے ہیں؟ گاڑی کا ایکسل ٹوٹ جائے, گاڑی کی شاکرز خراب ہو جائیں, بائکوں کا بہت برا حال ہے. مطلب کہ جو پبلک پراپرٹی ہے, پہلے تو آپ نے پبلک روڈز نہیں چھوڑے, اب آپ جو پبلک کی ایک پرائیویٹ پراپرٹی ہے آپ اس کو بھی تباہ و حال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ گزری, چنیسر گوٹ, ڈیفنس کلفٹن, ان سائٹس پہ مرتضی وہاب صاحب کی کارکردگی کے علاوہ آپ پورے کراچی میں کوئی کارکردگی بتا دیں. ہاں, کارکردگی کراچی کے روڈوں کو خراب کرنے کی پیپلز پارٹی نے ایک رکھی. آپ کے سامنے حسن اسکوائر والا روڈ ہے جو 2020 کے اندر اس کو چوڑا کر کے وسیم اختر صاحب کے ٹائم پہ بنا تھا وہ روڈ, آپ نے 2022 کے اندر واپس اس کو ڈگ آؤٹ کر دیا. مطلب کہ جب آپ بس لے کر آ رہے تھے آپ کو تب نہیں پتا تھا یہاں سے روٹ نکالنا ہے, جبکہ آپ کے چیف ایگزیکٹو جو ہیں ماشاءاللہ, جن کو آپ لوگوں نے انیل کپور کا خطاب دیا ہوا تھا, تو ان کو ماشاءاللہ سے اکنامکس کے اندر ان کا عبور ہے. تو جب مطلب کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو بسیں پہلے لے کر آ رہا ہے اور روٹ ڈیسائیڈ نہیں, روڈ انفراسٹرکچر. اب آج آپ دیکھ لیں پورا کراچی کا ٹریفک جو ہے وہ ملینیم شاہراہ فیصل پہ ڈائیورٹ میس ہوا ہوا. آپ 7 بجے کے بعد, مطلب کہ میرے حساب سے کراچی میں انسان 1 بجے رات کے نکلے 6 بجے تک وہ گھر پر آ جائے. اس کے علاوہ آپ کراچی میں کہیں بھی جائیں گے آپ کو آؤٹ بیک کرنے میں 2 گھنٹے کم سے کم لگیں گے. ایم کیو ایم پاکستان جب حکومت 2005 میں ایم کیو ایم نے سنبھالی بلدیات حکومت, ایم کیو ایم پاکستان کا سب سے اچھا نظام یہ تھا کہ صبح کے اندر یو سی ناظمین ہوتے تھے,
شام میں انجمن کمیٹیز بنی ہوئی تھی جو عوام کے مسائل سن کے صبح یوسی ناظمین کو بتاتی تھی کہ پبلک کے یہ مسئلے آ رہے ہیں. مصطفیٰ کمال بھائی ہمارے سینئر ڈپٹی کنوینر وہ پوری رات جاگتے تھے, مطلب کہ ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ مصطفیٰ کمال بھائی کو ہم نے روڈوں پہ 3 بجے دیکھا ہے, کہیں پہ وہ پانی کی سیوریج کھلوا رہے ہیں, ٹریفک کلیئر کروا رہے ہیں بارشوں کے اندر, پبلک کے بیچ میں تھے. اوور ہیڈ بریجز ان کے ٹائم کے بنے ہوئے, شارع فیصل روٹ ان کے ٹائم کا ہے, عباس ٹاؤن والا روڈ ان کے ٹائم پہ ہے. آپ سارے دیکھ لیں انڈر پاسز, یہ آپ کا جو قیوم آباد والا جو برج ہے, کورنگی والا برج ہے, اس کے علاوہ جتنا انفراسٹرکچر, مطلب کہ ایم کیو ایم پاکستان نے کبھی بھی لسانیت کو ترجیح نہیں دی. اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ بابا بھٹ میں بھی پانی پہنچایا, جہاں پر پاکستان بننے سے پہلے پانی نہیں تھا, مصطفیٰ کمال بھائی کے دور میں وہاں پانی گیا. بلدیہ ٹاؤن, مچھر کالونی, مطلب ہمارے جو 18 ٹاؤن ناظمین تھے, ہمارے سٹی ناظم مصطفیٰ کمال بھائی, یوسی ناظمین اور ہماری پارٹی لیڈرشپ, ایک کارکن نے یہ ایک عزم کیا ہوا تھا کہ کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ کو اتنا ترجیح دینا ہے کہ پوری دنیا یہ ایکسپٹ کرے. اور آپ کو پتا ہے ہی از ون آف دا ورلڈ بیسٹ میئرز امنگ 3. یہ ریکارڈ کے اوپر بات موجود ہے. تو ہم حسن, اب میرے پاس وقت کم ہے, میں یہ چاہوں گا ذرا اس کے اوپر آ جائیں کہ اب جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے, جس طرح سے اس کی مقبولیت کا گراف اوپر گیا, میں ووٹوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا, شہری علاقوں سے کامیابی ملنا شروع ہوئی, اور وقت یہ آیا کہ میئر کا بھی انتخاب شہر کراچی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں اس کا فیصلہ چلا گیا. وہ جو کچھ بھی ہوا, جو ٹکراؤ ہوا, میں اس کی طرف نہیں جاتا, تاہم یہ ہے ان نٹ شیل کہ ان کا میئر بننے میں, وہ لانے میں کامیاب ہوئے. اب یہ جو اتحاد بنانے جا رہے ہیں مختلف جماعتوں کے ذریعے, ذرا مختصراً میں چاہوں گا اس پہ بھی بات کر لی جائے کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکیں گے. یہاں تک آ گیا ہے کہ چیف منسٹر ہمارا ہوگا, مصطفیٰ کمال صاحب یہ فرما رہے تھے کہ ہم جو اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں. ذرا فرمائیے گا اس میں کس حد تک. یاسر بھائی, اس کے اندر آپ سب سے پہلی چیز یہ دیکھیں کہ ایم کیو ایم نے پہلے بھی 97 میں اور 2002 کے الیکشنز میں پیپلز پارٹی کو کارنرڈ کیا ہے ڈیموکریٹکلی ووٹ کے ذریعے. مشرف کے زمانے کے اندر نہیں 97 کا آپ جدوی صاحب جب وزیر اعلیٰ, نہیں میں اس کے بعد بتا رہا ہوں جس وقت وہ ہوا تھا, ابھی ماضی قریب کی بات کر لیتے ہیں. اس وقت مشرف صاحب کی ایک سپورٹ اندھی تھی, جس کے بعد یہ مشرف صاحب کی اکنامک سپورٹ ہمارے پاس 97 کی بات آپ نے بالکل درست کی ہے. اس میں آپ کے سامنے ہمارا وزیر اعلیٰ ایم کیو ایم کی حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ لے کر آئے, اور انشاءاللہ 2024 کا جو الیکشن ہے اس میں بھی ایم کیو ایم پاکستان نے ساری جماعتوں سے ایک جو ورکنگ ریلیشن شپ پارٹی کا ہماری بن رہا ہے, وہ یہی بن رہا ہے کہ کراچی کے اندر ڈیولپمنٹ, کراچی کے مطلب ہمارا جو میجر چیز ہے وہ ہے کراچی کی ڈیولپمنٹ. اور آرٹیکل 140A کی امپلیمنٹیشن آپ نے دیکھا ہوگا, حالیہ میں ہماری کانفرنس بھی ہوئی تھی جس میں ایم کیو ایم پاکستان نے تجاویز لی تمام اسٹیک ہولڈر سے, بزنس گروپس ہوں, سول سوسائٹیز ہوں, کہ ایم کیو ایم پاکستان 2 آئین میں ترمیم کرنے جا رہی ہے, اور اس میں آرٹیکل 140A کا ایک چیپٹر ڈیفائن ہوگا جس میں میئر کی ڈیوٹیز ڈیفائن ہوں گی. اب آپ اس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں, آپ کو ایک ایٹ اے گلانس ملتا ہے, آپ کو ایک پیپر کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈیوٹیز اس سیٹ پہ کیا ہے. انفارچونیٹلی آرٹیکل 140A کے بعد سے ایسا دھوکہ دیا گیا پورے پاکستان کے اندر کہ میئر کی ڈیوٹیز ڈیفائن نہیں کی گئی. اب ایم کیو ایم پاکستان نے یہ ترمیمیں رکھی ہیں کہ جو اس ترمیم کو ہماری کرے گا ہم اس کی حکومت بنانے میں اس کے ساتھ ہوں گے, لیکن اس سے پہلے ایم کیو ایم پاکستان لائن ہے نہیں کرے. اس کے اوپر اب جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا, اور یہی شرط بنائی جائے گی جو وفاق میں حکومت بنے گی. اور 24 میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ بنے گی صوبے میں, اور پیپلز پارٹی اپوزیشن بینچز پہ آپ کو نظر آئے گی. 15 سال تباہی کے بہت ہوگا. اور اگر واٹ ایف کے وفاق کے اندر اگر کامیابی حاصل کر لیں تو کیا ان کے ساتھ الحاق ہو سکے گا؟ اس شرط کے اوپر اگر وہ عمل درآمد نہیں کرتے, جو کہ جس کے قوی امکانات ہیں, اس کے بعد کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں حسن چاہوں گا اگر مشتاق بھائی کو موقع دیں. جی مشتاق بھائی فرمائیے. اب یہ بہت زیادہ نوجوان ہے, پر امید نظر آ رہا ہے, اور ہونا بھی چاہیے, سب سے اچھی بات ہے. جی بالکل اچھی بات ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں سب کچھ سامنے آ جائے گا, تھوڑے دن رہ گئے ہیں, پرچی سے پتہ چل جائے گا. اصل میں یہ چیزیں پہلے بھی ہوتی رہیں, اور یہ میئر کا آئی جی آئی بنی, میئر کا جب سسٹم آیا تو 2-3 مہینے تک کتنے تھا, پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا بائیکاٹ تھا, آپ کو پتہ ہے جو 10 آپ کا تو تھا, لیکن پھر بھی جو کرنے والے انہوں نے بہت کچھ کیا. تو یہ بھی دن قریب آ گئے انشاءاللہ, اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ بھی اپنا آپ دکھا دے گی کہ کراچی یا سندھ جو ہے جیسے انہوں نے رکھا. لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا, میں خود پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں, پورا سندھ نہیں لے لیں, اب صرف کراچی کو لے لیں. ٹھیک ہے, کراچی میں سب نے اپنی اپنی حکومت کی ہے, سب نے کی, ایسا نہیں کہ کسی نے حکومت نہیں کی. لیکن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے دور میں
कराची ने तरक्की की हो, उसकी मैं मिसाल देता हूं। एक दौर था, एक दौर था मुशर्रफ साहब का, बिल्कुल, लेकिन वो दौर आया कैसे था, इसको भी आप नहीं भूलते। मुझे सिर्फ कानूनी तरीका तो नहीं था, कानूनी तो नहीं तरीका कह देखें, सकता। कानूनी कराची में जो कुछ हुआ था, जी, शहर कराची के जी, लोगों ने ऐसी, बल्कि तारीख में नहीं, तारीख में ऐसी कामयाबी हमने नहीं तो देखी जो हम ये चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी गवर्नमेंट है, किसी की गवर्नमेंट है, ठीक है, हम कहते हैं कि कराची कराची होना चाहिए, जो कराची का मेन विजन है। ये कराची पाकिस्तान का दिल भी है, इससे हमारी मैशियत भी है और भूखे की माँ भी है, और ऐसा दिल और है यहाँ जिसके चार जिंदगी वॉल बंद है जी। और यहाँ तो अब ऐसा है ना कि देखें रात को क्या हो जाए, सुबह क्या हो जाए, इसका भी कोई पता नहीं। बेशक, इसका आजकल इतना क्राइम हो रहा है, इतनी चोरियां डकैतियां हो रही हैं कि 2 मिनट के लिए घर से अगर लेडीज अपने बच्चों को स्कूल ले जाती, वापस आती, उसका घर लूटा होता है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप पीपल्स पार्टी के ऊपर ही सारा वो कर रहे हैं, तो ये तो कुल जिम्मेदारी है। मैंने जब नहीं, इनकी उसकी honesty वजह की दाद दी। मैं आप ठीक है, सही कह रहे हैं, मैं आपसे देखिए तो- मेरी मैं ये तो बात अपने- नहीं कि पार्टी में बरमला लेकर आपने इसका इज़हार अपने कर मुल्क दिया। को वो कर ले। मसला ये है कि मतलब पार्टी भी है, कितने को लोगों को रोके कि लाखों की तादाद में लोग बेरोजगार हो गए, भूख से मर रहे हैं लोग। और यही वजह बन रहा है। अच्छा, ये कोई कराची नहीं है, पूरे पाकिस्तान में। आप अच्छा, पूरे पाकिस्तान में, कराची में, पूरे पाकिस्तान में देख रहे हैं समझता हूँ कि यही यकीनन चीज़ है सब कुछ बेरोजगारी की वजह से जराइम की शरह में इजाफा हुआ है। सर में लोकल पुलिसिंग नहीं है यासिर भाई। अब ये तो एक छोटी सा एक बड़ा बुनियादी सा मसला है जिसको बहुत पहले हल हो जाना चाहिए था। कानून ही वो नाफिज है जो 1800 में बनाया गया, जो जंग आजादी के बाद बिल्कुल जो पुलिस कंट्रोल रूल्स करने बने के हुए लिए 1930 के बने हुए। अल्लाह खैर करे। बहरहाल जी, वक्त हमारे पास ख़त्म हो गया। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब बैरिस्टर मोहम्मद हसन साहब और मोहम्मद हसन खान साहब और जनाब मोहम्मद मुश्ताक साहब का, कि दोनों मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मुख्तसर वक्त में बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, बड़ा अच्छा लगा सुन के, ख़ासतौर पर नौजवानों के जब ख्यालात मैं जानता हूँ, जब सुनता हूँ तो बड़ा दिल को सुकून महसूस होता है कि सियासी शऊर नौजवानों में आ रहा है। वो गुंजाइश तो बहुत अभी इसकी बाकी है, तहम सियासी जमातों में जब मैं नौजवानों का किरदार देखता हूँ और उनको काम करते हुए देखता हूँ तो ये मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कामयाबी है। और यही सियासत एक तरफ तमाम सियासी जमातों के लिए एक पैगाम भी है कि नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा मौका दिया जाए और उनको आगे लाया जाए। और बहुत कुछ कहा जा सकता है, बहुत सारे सवालात हैं, इंशाल्लाह आगे मौका मिलेगा ज़रूर इसके ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। एक ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद दूसरा हिस्सा जो प्रोग्राम का है वो जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।